سرکس میں نا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلندی پر جب کرتب دکھانے والے کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے بالکل نیچے ایک بہت بڑا سا ایک مضبوط جال بچھا ہوتا ہے۔ جی بالکل، وہ سیفٹی نیٹ ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہی سیفٹی نیٹ۔ اس کا مقصد بس ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر معمولی سی بھی مطلب رتی برابر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی قیمت کسی کی جان نہ بنے۔ ایک کلابازی غلط ہو سکتی ہے، توازن بگڑ سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ہمارا جو قانونی نظام ہے نا، وہ بھی کچھ ایسا ہی ایک پوشیدہ، ایک تہہ در تہہ جال رکھتا ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی جال کے ریشوں کو کھول کر دیکھیں گے جو 1898 کے ضابطۂ فوجداری یا جسے ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہتے ہیں، اس کے تحت بنا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ حصہ جو سزائے موت سے نپٹتا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب کسی انسان کو ریاست کی طرف سے موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو نظام کیسے ایک خودکار حفاظتی طریقہ کار کو، ایک سیفٹی نیٹ کو متحرک کر دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، قانون جب موت جیسی حتمی اور ناقابل واپسی سزا کی طرف بڑھتا ہے نا، تو وہ جذبات، غصے یا جلد بازی کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ بلائنڈلی فالو نہیں کرتا چیزوں کو۔ ایگزیکٹلی، وہ خالصتاً حقائق اور توثیق کے کڑے مرحلے شروع کر دیتا ہے۔ 1898 کے اس قانون کو بناتے وقت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ سزا پر عمل درآمد سے پہلے بے گناہی کا ہر ممکنہ شک دور کر لیا جائے۔ یہ محض کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کو غیر ارادی غلطیوں سے بچانے کا ایک باقاعدہ ڈھانچہ ہے۔ تو چلیں پھر اس ڈھانچے کی بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک سیشن کورٹ ہے، وہ ٹرائل چلتا ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، جج تمام ثبوت دیکھتا ہے اور آخرکار فیصلہ سنا دیتا ہے کہ بھئی ملزم کو سزائے موت دی جائے۔ جی، سیکشن 374 کے تحت۔ ہاں، تو عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ بس فیصلہ ہو گیا، اب اگلا قدم سیدھا تختہ دار ہے۔ لیکن قانون یہاں ایک بہت بڑی اور خودکار بریک لگا دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ سیشن کورٹ کی سنائی گئی سزائے موت اس وقت تک محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جب تک ہائی کورٹ اس کی توثیق نہ کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بات صرف توثیق پر ختم نہیں ہوتی۔ اس میں ایک خاص شرط بھی ہے، سیکشن 376 کی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہائی کورٹ اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی جب تک مجرم کے پاس اپیل دائر کرنے کا وقت باقی ہے، یا اگر اس نے اپیل کر دی ہے تو جب تک اس اپیل کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ ایک لازمی شرط ہے۔ یہ تو ایک طرح کا لازمی کولنگ آف پیریڈ لگتا ہے، مطلب ایک ایسا وقفہ جس میں نظام خود اپنے آپ کو سست کر لیتا ہے تاکہ جذبات کی شدت کم ہو۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا سیشن کورٹ کے جج کا فیصلہ اتنا حتمی نہیں ہوتا؟ یہ ڈبل چیک کیوں؟ دیکھیں، سیشن کورٹ کا جج یقیناً قانون کا ماہر ہوتا ہے اور وہ تمام شواہد کی روشنی میں ہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ بہرحال ایک انسان ہے نا۔ صحیح۔ انسانوں کے زاویہ نظر میں خامی ہو سکتی ہے، کسی ثبوت کو پرکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ قانون اس انسانی کمزوری کو باقاعدہ تسلیم کرتا ہے۔ سزائے موت کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ 10 سال بعد آپ کو پتہ چلے کہ قیدی بے گناہ تھا تو آپ اسے جیل سے نکالیں اور بولیں کہ سوری اور ہرجانہ دے دیں۔ ہاں، موت تو واپس نہیں لی جا سکتی۔ بالکل، موت واپس نہیں لی جا سکتی، اس لیے ماتحت عدالت کے فیصلے کو براہ راست قابل عمل نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے قانونی جال کی پہلی طے شروع ہوتی ہے۔ مجھے اس میں ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ شخص جو جیل کی کوٹری میں بیٹھا ہے، جس نے ابھی اپنے لیے موت کا پروانہ سنا ہے، اس کے لیے خودکار اپیل کا نظام ایک بہت بڑی نفسیاتی لائف لائن ہے۔ جی، وہ کیسے؟ مطلب اسے یہ فکر نہیں کرنی کہ اگر اس کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں یا وہ عدالتی نظام سے ناواقف ہے تو کل ہی اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ قانون تو خود اس کی فائل اٹھا کر اوپر والی عدالت میں رکھ دیتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، قانون کا منشا یہی ہے۔ یہ شرط ملزم کو یہ اطمینان دلاتی ہے کہ اس کے سر پر فوراً موت کی تلوار نہیں گرنے والی۔ اور ایک اور بات،
ہائی کورٹ کا کردار یہاں محض ایک رسمی کارروائی کا نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف ربر سٹیمپ نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہوتا کہ سیشن کورٹ سے ایک فائل آئی اور ہائی کورٹ کے ججز نے اس پر ایک نظر ڈالی اور توسیع کی مہر لگا دی۔ قانون ہائی کورٹ کو ایک انتہائی وسیع کینوس فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کیس کو ہر زاویے سے دوبارہ جانچ سکے۔ اور یہاں سے معاملات میرے خیال میں انتہائی دلچسپ شکل اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ قانون ہائی کورٹ کو جو طاقت دے رہا ہے سیکشن 375 اور 76 میں، وہ واقعی حیران کن ہے۔ جی بالکل۔ مطلب ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ مزید انکوائری کا حکم دے دے یا کوئی ایسی نئی شہادت طلب کر لے جو سیشن کورٹ کے ٹرائل میں رہ گئی تھی، اور وہ مجرم کی سزا کو مکمل طور پر کالعدم قرار دے کر اسے باعزت بری بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل بری کر سکتے ہیں۔ سزا کی نوعیت بدل کر اسے عمر قید میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں یا پھر سرے سے نیا ٹرائل شروع کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ واہ، یعنی ہائی کورٹ اس پورے مقدمے کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ وہی نظام کا بنیادی فلسفہ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہائی کورٹ اس بات کی پابند ہے کہ وہ کیس کو صرف ان فائلوں اور شہادتوں تک محدود نہ رکھے جو اسے نیچے سے بھیجی گئی ہیں۔ صحیح۔ اگر ججوں کو لگتا ہے کہ تفتیش میں کوئی جھول رہ گیا ہے، کوئی ایسا گواہ تھا جسے بلایا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بلایا گیا، یا کسی فورینسک رپورٹ میں ابہام ہے، تو وہ نظام کے پہیے کو وہیں روک کر سیشن کورٹ کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ جائیں اور یہ مخصوص ثبوت لے کر آئیں۔ کیا وہ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے خود گواہ کو بلا کر؟ جی بالکل، وہ یہ کام خود اپنے روبرو بھی کروا سکتے ہیں۔ مقصد بس اس ایک نقطے تک پہنچنا ہے جہاں رتی برابر بھی شک باقی نہ رہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیے، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا۔ قانون کی ایک ذیلی شک ایسی ہے جس میں نے جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب ہائی کورٹ یہ نئی انکوائری کر رہی ہوگی یا نئی شہادتیں اکٹھی کر رہی ہوگی تو اس میں مجرم کی موجودگی لازمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہائی کورٹ خود خاص ہدایت جاری کرے۔ جی ہاں۔ مطلب جس شخص کی جان جانے والی ہے، آپ اسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں گواہ پیش کر رہے ہیں یا ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ تو صریحاً ناانصافی اور قانون کا ایک انتہائی سردمہر پہلو لگتا ہے۔ ایک انسان اپنی ہی زندگی اور موت کے فیصلے کی سماعت سے غائب ہے، اسے دفاع کا موقع کیسے ملے گا؟ بظاہر یہ واقعی ایک عام ظالمانہ اور غیر منصفانہ شک لگتی ہے۔ میں آپ کے اعتراض کو سمجھتی ہوں، لیکن اگر ہم اس قانون کی تاریخ اور اس کی عملی وجوہات کو کھنگالیں تو اس کا پس منظر سمجھ آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہم 1898 کے ضابطے کی بات کر رہے ہیں۔ اس دور میں برِ صغیر کا انفراسٹرکچر کیسا تھا؟ ٹرینیں اور گھوڑے بس۔ بالکل۔ ایک شخص کسی دور دراز ضلع کی جیل میں قید ہے اور ہائی کورٹ سینکڑوں میل دور صوبائی دارالحکومت میں ہے۔ ایک قیدی کو سخت سیکیورٹی میں ٹرینوں اور تانگوں پر مہینوں سفر کروا کر صرف ایک دستاویزی ثبوت کی پیشی کے لیے ہائی کورٹ لانا اور پھر واپس لے جانا ایک ناممکن حد تک مشکل کام تھا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے نا۔ آج تو موٹر ویز ہیں، جدید ٹرانسپورٹ ہے اور حتیٰ کہ ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے۔ ہم آج بھی اس قانون کو کیوں مان رہے ہیں؟ جدید دور میں چیزیں بدلی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن اس شک کا بنیادی مقصد آج بھی عدالتی عمل کی رفتار کو غیر ضروری رکاوٹوں سے بچانا ہے۔ رفتار؟ موت کے کیس میں ہم رفتار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھاتی ہوں۔ فرض کریں ہائی کورٹ کو صرف ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق کرنی ہے یا کسی سرکاری ریکارڈ کے کاغذ کو دیکھنا ہے جس میں ملزم کی جسمانی موجودگی سے تفتیش پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے بس ایک کاغذ دیکھنا ہے۔ صحیح۔ اگر قانون ہر چھوٹی سی پیشی کے لیے ملزم کی موجودگی کو لازمی قرار دے دے تو لاجسٹکس، سیکیورٹی اور جیل مینول کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ایک فیصلہ جو چند ہفتوں میں ہونا چاہیے نا، وہ سالوں تک لٹک جائے گا، اور موت کی چکی میں پسنے والے قیدی کے لیے یہ تاخیر بذات خود ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ یعنی یہ قانون کا عمل تیز رکھنے کے لیے ہے تاکہ قیدی خوار نہ ہو۔ اور اس سے بھی اہم بات، اسی شک میں وہ حفاظتی تالا بھی موجود ہے۔ کون سا تالا؟ قانون یہ نہیں کہتا کہ ملزم کو بالکل نہیں بلایا جا سکتا،
قانون کہتا ہے جب تک ہائی کورٹ خاص ہدایت نہ دے، یعنی اگر ججز محسوس کرتے ہیں کہ جو گواہ بلایا گیا ہے اس پر جرح ہونی چاہیے یا کوئی ایسا چشمدید ثبوت ہے جس پر ملزم کا رد عمل جاننا ناگزیر ہے، تو ان کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اسے فوراً عدالت میں طلب کر لیں۔ صحیح، یعنی بلینکٹ بین نہیں ہے، اختیار عدالت کے پاس رکھا گیا ہے تاکہ وہ ضرورت کے مطابق فیصلہ کرے۔ بالکل۔ اچھا، چلیں، اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ ہائی کورٹ کے پاس یہ بے پناہ اختیار موجود ہے اور وہ کیس کو ہر لحاظ سے کھنگال چکی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ آخر کرتا کون ہے؟ ہم نے پہلے کہا تھا کہ سیشن کورٹ کا ایک اکیلا جج غلطی کر سکتا ہے، تو کیا ہائی کورٹ کا ایک اکیلا جج غلطی سے مبرہ ہے؟ اگر نچلی سطح پر ایک شخص کی ثوابدید حتمی نہیں بھی، تو اعلیٰ سطح پر ایک فرد کا فیصلہ حتمی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نظام اس تضاد کو بہت خوبصورتی سے حل کرتا ہے۔ قانون یہاں بالکل واضح لکیر کھینچتا ہے کہ ہائی کورٹ میں سزائے موت کی توثیق کبھی بھی ایک اکیلا جج نہیں کر سکتا۔ اچھا، کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ جی، سیکشن 377 کی شرائط کے مطابق اگر ہائی کورٹ 2 یا 2 سے زیادہ ججوں پر مشتمل ہے تو توثیق کے حکم نامے پر کم از کم 2 ججوں کے دستخط لازمی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قانون ایک فرد کی بجائے اجتماعی دانش پر انحصار کرتا ہے۔ کسی ایک فرد کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اکیلا کسی کی جان لینے کا حتمی فیصلہ کر دے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بینک کے انتہائی حساس لاکر کی چابی 2 مختلف لوگ اپنی اپنی چابیاں ایک ہی وقت میں گھمائیں گے تو لاکر کھلے گا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت اچھی تشبیہ ہے یہ۔ لیکن انسان تو پھر انسان ہے نا، کیا ہو اگر وہ دونوں جج آپس میں متفق نہ ہوں؟ مطلب ایک جج کہے کہ ہاں تمام ثبوت ٹھیک ہیں، مجرم کو پھانسی ہونی چاہیے، اور دوسرا جج کہے کہ نہیں بھائی، مجھے واقعاتی شہادتوں میں جھول نظر آ رہا ہے، اسے بری کر دینا چاہیے، یا کم از کم سزا عمر قید میں بدل دینی چاہیے۔ یہ تو ایک مکمل ڈیڈ لاک بن جائے گا۔ یہ واقعی ایک انتہائی نازک صورتحال ہوتی ہے، اور قانون سازوں نے اسے بہت باریک بینی سے سوچا ہے۔ جب 2 جج ایک ہی فائل، ایک ہی کیس اور ایک ہی ثبوت دیکھ کر 2 مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیس میں واقعی کوئی بہت گہرا ابہام موجود ہے۔ کوئی شک ہے؟ بالکل۔ ایسے میں قانون سیکشن 378 میں کہتا ہے کہ اگر جج برابری کی بنیاد پر منقسم ہو جائیں تو یہ سارا مقدمہ اپنے تمام ثبوتوں اور دونوں ججوں کے اختلافی نوٹس کے ساتھ ایک اور جج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعنی ایک تیسرا جج؟ جی، ایک تیسرا جج۔ یہ تو ایک طرح سے کھیلوں میں تھرڈ امپائر والا تصور ہو گیا نا، جیسے کرکٹ کے کسی انتہائی اہم میچ میں جب گراؤنڈ پر موجود 2 امپائر فیصلہ نہیں کر پاتے یا ان میں اتفاق نہیں ہوتا، تو فیصلہ کیمروں اور مانیٹرز کے سامنے بیٹھے تھرڈ امپائر کے پاس چلا جاتا ہے، جو ٹائی بریکر ثابت ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں کوئی میچ نہیں ہو رہا، کسی ہار جیت کا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی انسانی زندگی داؤ پر لگی ہے۔ تھرڈ امپائر کی یہ تشبیہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی نفسیات اور فلسفہ اور بھی گہرا ہے۔ دیکھیں، قانون ججوں کے انسانی پہلو اور ان کے ممکنہ اختلاف کو تسلیم کر رہا ہے۔ جج کوئی کمپیوٹر الگوریتم تو ہے نہیں جو ایک جیسا ڈیٹا ڈالنے پر ہمیشہ ایک ہی نتیجہ نکالے۔ صحیح۔ وہ قانون کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے برسوں کے تجربے، انسانی رویوں کی سمجھ اور اپنے مخصوص عدالتی فہم کے مطابق ثبوتوں کو تولتے ہیں۔ تیسرے جج کا کردار انتہائی کٹھن ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کے 2 انتہائی قابل ساتھی اس کیس پر مکمل طور پر متضاد رائے رکھتے ہیں۔ وہ نئے سرے سے پوری سماعت کرتا ہے، دونوں طرف کے دلائل سنتا ہے، اور پھر جو رائے وہ تیسرا جج قائم کرتا ہے وہی حتمی فیصلہ بن جاتی ہے۔ ذرا اس تیسرے جج کے کندھوں پر موجود بوجھ کا تصور کریں نا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے قلم کی ایک جنبش کسی کی جان لے لے گی یا بچا لے گی، اور اس کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس سے پہلے 2 ماہر دماغ اس پر الجھ چکے ہیں۔ بالکل، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ سارا عمل سیشن کورٹ سے لے کر 2 ججوں کی بحث اور پھر اختلاف کی صورت میں تیسرے جج کی انٹری، یہ دکھاتا ہے کہ نظام سچائی تک پہنچنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک بار یہ فلسفیانہ اور قانونی بحث ختم ہو جاتی ہے
اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی توثیق کر دی گئی ہے، تو پھر یہ نظام زمین پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے ہائی کورٹ کی ان گہری قانونی بحثوں کے بعد ایک عملی قدم کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ جب ججوں کی دانش اور بحث ایک حتمی فیصلے پر آ کر رکتی ہے تو وہاں سے بیوروکریسی اور دفتری کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، سیکشن 379 کے تحت۔ اچھا۔ قانون کی اگلی شق یہ بتاتی ہے کہ ہائی کورٹ جب توثیق کا یا برات کا کوئی بھی حتمی حکم صادر کر دیتی ہے تو ہائی کورٹ کا متعلقہ آفیسر بغیر کسی تاخیر کے اس حکم کی کاپی تیار کرتا ہے، اس پر ہائی کورٹ کی سرکاری مہر ثبت کی جاتی ہے، افسر اپنے دستخط کرتا ہے اور پھر وہ دستاویزی حکم نامہ سیشن کورٹ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل درآمد شروع ہو سکے۔ یہ حصہ نا مجھے بہت حیران کرتا ہے۔ ہم ابھی جس چیز پر بات کر رہے تھے وہ ایک انتہائی پیچیدہ فلسفیانہ اور گہری قانونی بحث تھی۔ زندگی اور موت کا تصور، انسانی نفسیات، شک کا فائدہ۔ صحیح۔ لیکن اچانک جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے، قانون ایک سخت، ٹھنڈی، دفتری مشینری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک انسان کی روح اور زندگی کی بحث اچانک سیاہی، مہروں اور سرکاری افسروں کے دستخطوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جلاد کو کسی فلسفے یا قانون کی گہرائی سے کوئی غرض نہیں، وہ تو بس اس کاغذ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جس پر وہ نیلی یا سرخ سرکاری مہر لگی ہو۔ اس مہر کے بغیر وہ لیور نہیں کھینچ سکتا۔ جی بالکل، اور یہ دفتری مشینری اس لیے اتنی سخت ہے تاکہ قانون کے نفاذ میں کوئی ابہام نہ رہے۔ زبانی احکامہ یا صرف ٹیلی فون پر دی گئی اطلاع کی موت کے معاملے میں کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ سرکاری مہر اور وہ دستخط اس بات کی آخری اور ٹھوس ضمانت ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے تمام پیچیدہ مراحل طے ہو چکے ہیں، تمام جج متفق ہو چکے ہیں اور اب ریاست نے باضابطہ طور پر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ بیوروکریسی دراصل اس پورے قانونی عمل کا آخری قفل یعنی تالا ہے۔ اچھا، اس سارے نظام کو دیکھتے ہوئے نا مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے جو اس باب کے بالکل آخر میں سیکشن 380 میں بیان کی گئی ہے۔ جی، مجسٹریٹس کے حوالے سے؟ ہاں، یہ حصہ ہائی کورٹ کے بجائے مجسٹریٹس کے حوالے سے ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا مجسٹریٹ جو کسی خاص کیس میں فیصلہ سنانے یا سزا دینے کا قانونی اختیار نہیں رکھتا، وہ مقدمے کو ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ یا زیادہ بااختیار عدالت کی طرف بھیج دیتا ہے، تو وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ بھی بالکل ویسے ہی نئی انکوائری کر سکتا ہے، نئی شہادتیں لے سکتا ہے اور اپنا نیا فیصلہ دے سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے کیس شروع ہی سے اس کے پاس آیا ہو۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماتحت عدالتوں کا یہ نظام بھی ہائی کورٹ والے توثیقی ماڈل کا ہی ایک منیچر یا چھوٹا ورژن ہے؟ یہ ایک بہت گہری اور درست مشاہدے پر مبنی بات ہے۔ پورے عدالتی نظام یا جسے ہم ہائرارکی کہتے ہیں، اس میں اختیار کو نیچے سے اوپر کی طرف منتقل کرنے کا ایک ہی بنیادی اصول کار فرما ہے۔ وہ کیا؟ قانون یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی مقدمہ کسی ایسی سنگینی اختیار کر لے جو ماتحت عدالت کے دائرہ اختیار یا اس کے تجربے سے باہر ہو، تو اسے فوراً ایک اعلیٰ، زیادہ تجربہ کار اور زیادہ بااختیار فورم پر منتقل کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ جیسے سیشن کورٹ سزائے موت کے انتہائی سنگین فیصلے کو توثیق کے لیے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہے، بالکل اسی منطق کے تحت نچلے درجے کا میجسٹریٹ ایک حد سے زیادہ پیچیدہ کیس کو اعلیٰ میجسٹریٹ کے حوالے کر دیتا ہے۔ نظام کی ساخت ایک جیسی ہے، بس سطح کا فرق ہے، اور ہر اوپر والی سطح کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ محض فائل پر دستخط نہ کرے بلکہ کیس کو مکمل طور پر دوبارہ جانچے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو اور اس پورے قانونی سفر کو سمیٹیں سننے والوں کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موت کی سزا کو حتمی شکل دینے کے لیے قانون کتنے کڑے پہرے بٹھاتا ہے۔ بالکل۔ سیشن کورٹ کا فیصلہ جس پہ فوری طور پر عمل نہ ہونے کی پابندی، پھر اپیل کے وقت کا انتظار، ہائی کورٹ کا وسیع اختیار کہ وہ نئی شہادتیں طلب کرے، یہاں تک کہ لاجسٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کو تیز بھی کرے، کم از کم 2 ججوں کی لازمی شمولیت، اور ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں ایک تیسرے جج کا بطور ٹائی بریکر کردار۔
ہاں، وہ تھرڈ امپائر والا پوائنٹ، اور پھر آخر میں وہ سخت بیوروکریٹک مہریں اور دستخط جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہر قدم قانون کے مطابق اٹھایا گیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ سب کچھ نا جو 1898 میں تحریر کیا گیا آج تک اس لیے کارآمد ہے کیونکہ ریاست جب کسی انسان کی جان لینے کا ارادہ کرتی ہے تو یہ ایک معاشرے کا سب سے سنگین فعل ہوتا ہے۔ یہ سارا طریقہ کار صرف ملزم کے لیے نہیں ہے بلکہ نظام سے جڑے ہر شخص، جج، وکیل، پولیس اور خود عوام، ان سب کو یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ ریاست نے کسی بے گناہ کا خون نہیں بہایا۔ آپ کی اس بات نے آج کی گفتگو کو ایک انتہائی گہرے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ سارا قانونی نظام، یہ توثیق کا عمل ایک حفاظتی جال کے مانند ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس جال کی ایک ایک ریشے کو، اس کی ہر گراہ کو کھول کر دیکھ لیا ہے، تو میں سننے والوں کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا اس پر۔ قانون سزائے موت کو حتمی شکل دینے سے پہلے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، توثیق کی کئی تہیں بناتا ہے، اور ججوں کے اختلاف رائے کو حل کرنے کے لیے تیسرے جج کے پیچیدہ طریقے مقرر کرتا ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا توثیق کا یہ تہہ در تہہ اور پیچیدہ ترین نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے قانونی نظام کو اپنی حقائق تلاش کرنے کی صلاحیت پر بے پناہ اور غیر متزلزل اعتماد ہے؟ یا پھر یہ اس بات کا خاموش چھپا ہوا اقرار ہے کہ اس سارے نظام کے اندر، ان اونچی عدالتوں کی دیواروں میں ایک نہ مٹنے والا خوف موجود ہے؟ ایک ایسا خوف کہ انسان چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں کسی بھی موڑ پر کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں کسی بے گناہ کی جان چلی جائے، ایک ایسی جان جسے پھر واپس لانا کسی بھی قانون، کسی بھی جج اور کسی بھی ریاست کے بس میں نہیں ہوگا۔ کیا وہ حفاظتی جال ان کی بے پناہ مہارت کا ثبوت ہے، یا ان کے انسان ہونے اور غلطی کر بیٹھنے کے ازلی خوف کا؟ یہ وہ سوال ہے جو قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ اس نظام کو بنانے والے انسانی ذہنوں میں چھپا ہے۔ سوچتے رہیے گا، ہم ملیں گے اگلے سیشن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.